أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ اللہ سے شدید محبت کر رکھتے ہیں. اے کاش یہ ظالم اس کیفیت کو جان لیتے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوگے اور یہ دیکھ رہے ہوگے کہ تمام قوت اور طاقت کا مالک اصل اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں. اس حالت کو بھی جان لیتے جبکہ یہ پیشوا اپنے پیروکار سے بے تعلقی کا اظہار کر رہے ہوگے اور جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان کے تمام تعلقات منقطع ہو چکے ہوئے، اور اس وقت پیروکار کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں بھیج کر ایک موقع دیا جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بے تعلقی کا اظہار کرتے جیسے وہ آج ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اسی طرح حسرت اور افسوس کا سبب بنا کر پیش کریں گے اور وہ جہنم سے کسی طرح نکل نہیں سکیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دنیا اور آخرت کے احوال کا تذکرہ کیا. اپنی دیوی دیوتاؤں، اپنے جھوٹے خداؤں اور اپنے پیشواؤں کے نام پر مرے جا رہے ہیں. ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کے تمام دلائل پیش کیے جا چکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی دیوی دیوتاؤں اور اپنے گمراہ پیشواؤں کے اشاروں اور ان کے حکموں پر اپنی زندگیاں نچھاور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے اور ان کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں. آج اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، تو اس پر بھڑک اٹھتے ہیں، اس پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں اور اپنے گمراہ پیشواؤں کے حکم کو کسی طرح چھوڑنے پر اور اس سے کسی طرح دستبردار ہونے پر وہ راضی نہیں ہوتے. اپنی پوری زندگی انہی کے قدموں میں گزار دیتے ہیں. یہ کیفیت آج ان کی دنیا میں ہے کہ یہ دنیا کی 2 دن کی زندگی کا یہ معاملہ ہے، لیکن آخرت میں ان کا جب حال ہوگا تو اے کاش وہ حال ان کے سامنے آ جاتا جبکہ وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوگے اور یہ مشاہدہ کر رہے ہوگے کہ تمام طاقت کا مالک، تمام قوت کا سرچشمہ، تمام معاملات کی باغڈور اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی مالک الملک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک تنکا بھی ادھر کے ادھر نہیں ہوتا اور اس کے مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں جھڑتا. اس حالت سے اگر واقف ہو جاتے تو آج وہ اس طرح دنیا میں ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں اور ان گمراہ پیشواؤں اور ان گمراہ لیڈروں، قائدوں کے اشاروں پر اس طرح نہ ناچتے. دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اس سے جا بجا منع فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک،
کہ تم اللہ کا کسی کو پارٹنر بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر آگے فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کہ وہ اپنے دیوتاؤں پر کیسے مرے جاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی بساط نہیں، جو بے حس و بے حرکت ہے. لیکن کبھی مندروں میں جائیے، کبھی ان کی عبادت گاہوں میں جا کر مشاہدہ کرے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ان دیوتاؤں پر کس طرح مرے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی پیشانیاں خاک آلود کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت میں گرفتار ہے. اللہ فرماتے کہ یحبونہم کحب اللہ، فرماتے اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اس کے بالمقابل کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. کفار و فجار کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے دیوتاؤں سے تو محبت کرتے ہیں اور ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور یہ نارمل حالت میں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے چرنوں میں اپنے پیشانی رگڑنے کو سعادت سمجھتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اس محبت میں کبھی کبھی کہاں کہ بدلاؤ بھی آ جاتا ہے، تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے شدید محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا پالنہار، اس کو وحدہ لا شریک لہ، اور اس کو ایک الہ، ایک معبود مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ اصل مالک الملک ہے، اسی کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے. دنیا میں بھی اس کے بغیر نہ کوئی پتا ہلتا ہے، اور نہ آخرت میں اس کے بغیر، اس کے مرضی کے بغیر کوئی کامیاب ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ اصل اسی کو ماوا اور ملجا سمجھتے ہیں، اور سب کچھ اسی کا ہاتھ میں ہے، یہ یقین رکھتے ہیں، اس کی معرفت حاصل ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے محبت ان کے خیال اور گمان میں بھی نہیں آتا. تو اللہ فرماتے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ظالم، یہ مشرکین، یہ کفار آج اپنے دیوتاؤں کے سامنے پیشانیاں رگڑ رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکے ہوئے ہیں اور ان کے دم بھر رہے ہیں. لیکن وہ حالت ان کے سامنے آ جاتی کہ جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، جہنم ان کے سامنے ہوگی، کھولتا ہوا پانی ان کے سامنے ہوگا، سانپ اور بچھو ان کے سامنے ہوں گے، اور آخرت کے جو عذابات ہیں وہ ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. یہ کیفیت ان کے سامنے ہوگی. اور دوسری طرف یہ بھی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت اور طاقت کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. یہ بھی ایک طرف مشاہدہ ہو رہا ہوگا، ایک طرف عذاب بھی دیکھ رہے ہوگے، اور ایک طرف اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت مشاہدہ بھی کر رہے ہوگے. اور پھر وان اللہ شدید العذاب، اور یہ بھی یقین ہو رہا ہوگا انہیں، یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہوگے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کیفیت کو جان لیتے تو پھر کیا ہوتا کہ اگر وہ کیفیت جان لیتے تو آج ان دیوتا پر اس طرح مرے نہ جاتے. ان گمراہ پیشواؤں اور ان گمراہ اپنے رہبروں رہنماؤں کے اشاروں پر اس طرح نہ ناچتے، بلکہ وہ ان سے بالکل کٹ کر اللہ کے ہو جاتے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتے. لیکن آج اس کیفیت سے وہ ناواقف ہے، اس سے وہ بے خبر ہے، اس سے غافل ہے، اس لیے آج ان دیوتاؤں پر مرے جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. کہ پیشوا کہا کہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے، کسی طرح کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے کہ انا کنا لکم تبا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. کہ کیا آج تم ہمیں جہنم کے عذاب سے کسی طرح تم ہمیں بچا سکو گے؟ تو اس وقت وہ کہہ دیں گے کہ انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانے میں سب کے سب شریک تھے، کوئی ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ پیشوا اور رہبر و رہنما اپنے پیروکاروں کو ٹکا سے جواب دے دیں گے اور ان کی کسی طرح کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. یہ معاملہ ہوگا. اور اللہ فرماتے ورأوا العذاب، کہ وہ سب عذاب کا بھی مشاہدہ کر رہے ہوں گے. یعنی جب وہ عذاب کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اس وقت یہ پیشوا اپنے پیروکاروں کو سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. اور پھر اللہ فرماتے وتقطعت بهم الاسباب، پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان وہ تمام اسباب ان کے
منقطع ہو چکیں گے، یعنی ان کے درمیان کے تمام تعلقات ختم ہو چکیں گے. یلعن بعضهم بعضا، کہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے. کلما دخلت امت لعنت اختها، قرآن نے کہا کہ جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی، کہاں کہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی اور اللہ سے کہیں گی کہ ربنا ہؤلاء یضلون فاتم عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، لہٰذا انہیں دوہرا عذاب ان پر مسلط فرما. تو اس طرح وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ جو پیروکار ہوگے وہ پھر اس کی تمنا کریں گے، وہ اس کی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہمیں پھر سے ایک مرتبہ موقع ملتا، ہمیں پھر سے ایک مرتبہ یہ ہمیں چانس ملتا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا، تو پھر ہم کہاں کہ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، جیسے آج یہ ہمارے پیش رو، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، جیسے انہوں نے آج ہم سے بے تعلقی کا معاملہ کیا، ہمارے کوئی کام نہیں آئے، جبکہ ہم نے ان کے اشاروں پر پوری زندگی گزاری، ان کے حکموں پر ہم نے پوری زندگی بتائی اور ان کے اشاروں پر ہم چلے، تو کہاں کہ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم سے وہ بے تعلق ہو گئے اور ہمارا بالکل ساتھ چھوڑ دیا، ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچایا. اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم ایسے ان سے بے تعلقی برات کا اظہار کریں گے جیسے آج وہ ہمارے ساتھ، آج ہم سے وہ بے تعلق ہو گئے، آج انہوں نے جیسے ہم سے پلو جھاڑ لیا، جیسے آج وہ ہم سے انہوں نے بے رخی کر لی، جیسے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، تو ہم بھی دنیا میں جا کر دوبارہ ان سے بے رخ ہو جائیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کو ان کے سامنے اسی طرح ان کے لیے باعث حسرت بنا کر پیش کریں گے. دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، زقوم کا پھل ان کو کھلایا جائے گا، اور سانپ اور اژدھے ان کو ڈسیں گے، اور اس طرح دوسرے عذابات وہ ان پر ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ ان نہ سمجھی، ان کی بے عقلی اور ان کی نادانی کا بھی مشاہدہ کروایا جائے گا کہ وہ دیو دیوتا جن کی عبادت اور جن کی بندگی وہ پوری زندگی کرتے رہے اور جن کے سامنے وہ اپنی پیشانی خاک میں رگڑتے رہے، پوری زندگی ان کے حکموں پر، ان کے اشاروں پر اپنی زندگی بتا دی، کل قیامت کے روز وہ دیکھیں گے کہ وہ بے حس اور بے حرکت ان کے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جہنم میں کا ایندھن بنے ہوئے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ نے کہا کہ تم اس پر وہ دیکھ دیکھ کر افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے کن چیزوں کے سامنے اپنی پوری زندگی بتا دی، ان بے حس اور بے حیثیت پتھروں کو ہم نے اپنا معبود اور خدا بنا لیا. تو دوسری طرف شیطان بھی ان کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوگا اور اس نے بھی کہہ دیا ہوگا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آگے کہا کہ نہ میں تمہاری مدد کر سکتا نہ تم میری مدد کر سکتے. تو شیطان بھی ان کو جواب دے دے گا، شیطان بھی ان کو ہاتھ دے دے گا، وہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اور اسی طرح پھر ان کے جو لیڈر ہوگے، ان کے جو رہبر ہوگے، رہنما ہوگے، وہ بھی ان سے بالکل پلو جھاڑ لیں گے، ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کی کوئی کسی طرح کی مدد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے لیے باعث حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ سب ہوگا کہ جن زندگی کو انہوں نے جن دیو دیوتاؤں اور جن پیش رہبروں اور رہنماؤں کے اشاروں پر، ان کے حکموں پر بتایا، آج وہ ان کے ساتھ اس طرح بے حس و بے حرکت پڑے ہوگے یا ان کی وہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، ان کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے. تو اس پر ان کو رہ کر حسرت ہوگی، رہ کر ان کو ندامت ہوگی، رہ کر اس پر ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہائے ہم نے یہ کیا کر لیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا. لقد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا ذکر آنے کے بعد اس نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن نے جا بجا کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دوست کہا کہ اس دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے، کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے. تو یہ والوں کی شان بتلائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ
کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. حدیث میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی محبت کے کمال پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک گیا، تو کہا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا.